فالصالحات، پس نیک عورتیں کون ہیں، کون سی ہیں؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے. یعنی جو عربی گرامر کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو الصالحات مبتدا ہے، نیک عورتیں کیا ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہیں. یعنی کسی بھی ادارے میں جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی مینیجر ہے، اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، ورنہ وہ شخص اس ادارے کا حصہ نہیں مانا جاتا. کسی بھی ادارے کی جو کانفیڈینشیل رپورٹس کا ایک نظام ہے، اس میں افسر وہ کانفیڈینشیل رپورٹ لکھتا ہے. اس رپورٹ کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں، سوالات بہت سارے ہوتے ہیں اینڈ دے کین بی سارٹڈ آؤٹ انٹو ٹو. ایک کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں، اس کو نو ہاؤ ہے کہ نہیں، انیشیٹو لیتا ہے کہ نہیں، وقت کا پابند ہے کہ نہیں، چست ہے کہ سست ہے، وغیرہ. دوسرا کیا ہوتا ہے ان سب کا ایک اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ کیا ہے کہ از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ. اگر اس رپورٹ میں یہ جو پہلا خانہ ہے اس میں کافی سارے گیپس ہوں، لکھا ہوا ہو کہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، انیشیٹو بھی نہیں لیتا، کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، تو ادارہ اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر دوسرا خانہ جو ہے اس میں ایک دفعہ باس نے ڈس اوبیڈینٹ لکھ دیا تو پھر کبھی ادارہ، اگر ادارے کا مالک واقعی ہی مینز بزنس، وہ کبھی اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا. تو چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا مینیجر بنایا ہے، انچارج بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت اب اس کے ماتحت ہے، لہذا اس کی اصل نیکی کیا ہے؟ فرما برداری. ہم پڑھیں گے آگے جا کے، جہاں بھی مرد کی نیکی کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا. قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں میں پر بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، دائم، ناغے کرنے والے نہیں. اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے، جہاں اس کو ایگزمپشن ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن بہرحال ان جنرل نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. لیکن یہاں نیک عورتوں کے سلسلے میں نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا. آپ انڈرسٹوڈ لے لیں، دو باتوں کا ذکر کیا ہے، فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں، ان کی ایبسنس میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی. اب یہ امانت کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت جو ہے وہ تو ان کا جسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی، اور آخر میں فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر مرد کو نہ جانے دیں. بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کے لیے کہ یہ عورت کا جسم اس کے شوہر کی اس کے پاس امانت ہے. باقی پوری سورہ تحریم آپ دیکھیں تو وہ اصل موضوع امانت کا کیا ہے؟ رازداری. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے دوسری کو بتا دی، تو پوری صورت نازل ہو گئی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ یہ تم نے نبی کا راز نہیں رکھا. اولاد کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ سب اس میں شامل ہوں گے. لیکن یعنی ایک ایکسٹریم پر آپ سمجھیں کہ مرد کی امانت عفت و پاک بازی، اور جو چھوٹے سے چھوٹا کیا ہے؟ رازداری. بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں، تفاسیر کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں کوئی ہاتھ نہیں پاتا کہ سیلوٹ کیسے پیش کروں انہیں. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اضافہ کیا. آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے.
کمال کی بات. اب بالفعل ہمارا آبزرویشن کیا ہے کہ ہماری بہنیں اللہ انہیں خوش رکھے اور اصلاح کی توفیق دے، وہ سمجھیں کہ ہوم ٹو اسمائل ٹو اینڈ ہوم ٹو اسٹیئر ایٹ، ہر شخص کے ساتھ وہ بڑا چیئرفلی مل رہی ہوں گی، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہو. اور آج کے اس دور میں جہاں ہمارا واسطہ ہر جگہ عورت سے پڑتا ہے، آپ بس کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی کسی بس ٹرمینل پر چلے جائیں تو وہاں کاؤنٹر پر آپ کو عورت نظر آئے گی، ہر آفس کی ریسیپشن پر آپ کو عورت نظر آئے گی. آپ نے ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے تو وہاں پر بھی ایئر ہوسٹس بھی عورت ہوگی، اور جو اس کا چیک ان کاؤنٹر ہے وہاں پر بھی عورت ہوگی. اور وہ سب آپ کو آؤٹ آف جاب، یعنی اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ کے طور پر اسمائل کر رہی ہوں گی. اب ایسے میں آپ کی کولیگز بھی آپ پہ اسمائل کر رہی ہوں گی. جب آپ کی اپنی بیوی آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی تو آپ کو اچھی کون سی عورت لگے؟ آبویسلی ہر دوسری عورت ادر دین یور وائف وہ اچھی لگے گی. آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، آپ اس سے انٹریکٹ کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا آپ کو. اس کی ایکسٹریم میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کام سے واپس گھر جاتا ہے ان دا آفٹرنون، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑوسن دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اپنے دروازے پر، تو کہتے السلام علیکم بھائیان. اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 5-10 منٹ جو ہے انسان اس کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا ہے، اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ گھر جاتے ہی میری اپنی بیوی تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گی. شعور نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان جنرل ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان جنرل پاک باز ہے الحمدللہ. میرا تو بڑا یہ فرم اوپینین ہے کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے. ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. جبکہ مرد بے شک اس نے 4 شادیاں بھی کر رکھی ہوں اور چاروں گھرانوں میں خوش ہو تو ہی اسٹل لکس اراؤنڈ. یہ بڑا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے. لیکن اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہوم ٹو اسمائل اینڈ ہوم ٹو اسٹیئر ایٹ، بڑا بنیادی بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی سب سے پہلی نشانی وہ بیان فرمائی. اور اگر عورت اپنے شوہر کو یہ حق دے کہ اس کو ویلکم کرے اسمائل کے ساتھ، کنسرنز ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، لیکن شوہر گھر آ جائے، وہ ریلیکس ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ سارے گلے شکوے کر لیے جائیں. کیا ضروری ہے کہ دروازے پر اس کا استقبال ہی گلے شکوے ساتھ کیے جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، ہمارے محاورے میں تم بہت زیادہ زبان دراز ہو. عورت جب بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو گھنٹوں باتیں کر سکتی ہے، وہ نان سٹاپ. اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو. آپ کے 20 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، 25 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر کوئی ایک بات اسے ناپسند ہو، تو اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں اس سے یہ سننے کے لیے کہ میں نے 20 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یا میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی ہوتی کب سے چھوڑ کے جا چکی ہوتی، یہ کیا ہے جو اس کا ناشکرا پن ہے. آپ نے اس کو عزت دی، گھر کی ملکہ بنایا، آپ نے اسے کھلایا پلایا، اس کا دعا دارو کیا، اس کو اولاد والا بنایا. لیکن وہ اگر 20 سال بعد جو ہے وہ سارے لا کے حج پڑا دے کہ میں تیرے گھر کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے. لیکن اگر مرد کو بھی یاد ہو کہ اللہ کے رسول نے عورت کی یہی تعریف کی ہے تو یہ اس کے کریکٹر کا حصہ ہے، تو پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا، ورنہ اس کو غصہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے. اور پھر
غصے میں وہ جو کچھ بھی کہہ دے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، پھر دونوں طرف پریشانی بھی ہوگی، دونوں طرف ریگریٹ بھی ہوگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہو۔ تو فالصالحات ان تین میں سے دو یہاں بھی بیان ہو گئے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ان چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت میں دیا ہے۔